بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ شریعہ اکیڈمی اسلام آباد کے تحت اسلام کے مالیاتی نظام کا جو کورس مرتب کیا جا رہا ہے، آج اسی کورس کے جس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ عصر حاضر میں سود کی ممانعت پر جو عمومی اشکالات اور اعتراضات لوگ وارد کرتے ہیں یا جو ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا ایک مختصر جائزہ لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ آپ حضرات کے سامنے اس سے قبل یہ گفتگو کی جا چکی ہے کہ اسلام میں ربا کی ممانعت کی اہمیت کیا ہے، نصوص نے ربا کو کس طرح سے منع کیا ہے، اسی طریقے سے ربا کی تعریف کیا ہے۔ اور جب ہم اس تعریف کا جائزہ لے لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ جسے موجودہ دور میں بینکنگ انٹرسٹ کہتے ہیں، بینکوں کا سود کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر وہی ربا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات فقہا کے طریقہ فہم کے مطابق بھی اگر ہم دیکھیں، پوری ہماری اسلامی تاریخ کا ایک علمی ورثہ ہے کہ یہ جسے سود کہتے ہیں یہ ربا ہے۔ تو جب ہم اسے سود کو منع کرنے کی بات کرتے ہیں، بینک کے سود کی حرمت کی بات کرتے ہیں، تو فوراً سے کچھ سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیز غالب آ چکی ہے، اور جب کوئی چیز غالب آ جائے تو اس کو ترک کرنے کے نتیجے میں مفادات کی جو قیمت ادا کرنا ہوتی ہے وہ انسانوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو وہ مفادات جو وابستہ ہو جائے سسٹم کے ساتھ، نظام کے ساتھ، وہ انسانوں کو اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ وہ اپنے موجودہ اعمال کے لیے کچھ جواز پیدا کریں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسان جو سوچتا ہے وہی نہیں کرتا، یعنی انسان کے فکر اور عمل میں ون ڈائریکشنل ایک طرفہ تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دوہرا تعلق ہے۔ جو میں سوچتا ہوں یعنی جو میری فکر ہے وہ میرے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، بعین ہی جو میں کرتا ہوں وہ میری فکر پر بھی پھر اثر انداز ہوتا ہے، ان معنی میں کہ میں اپنے اعمال کے جواز پیدا کرنے کے لیے کچھ دلائل اکٹھے کر لیتا ہوں۔ بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کی زیادہ تفصیل میں جائیں کہ انسانی فکر اور عمل کے جو پہلودار تعلقات ہیں اس کی کیا نوعیت ہے۔ تو یہی جو بنیادی بات ہے، اسی کے تحت انسانوں کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ اگر سود منع کر دیا گیا تو اس سے بڑے مسئلے ہوں گے، اور ظاہر ہے علم معاشیات کا ایک پورا نظام فکر ہے جو سود کو جواز دینے کے لیے مختلف دلائل لوگوں کے ذہنوں میں انڈیل دیتا ہے، اور جو ماہرین معاشیات ہوتے ہیں بالعموم ان کے ساتھ جب بھی آپ گفتگو کریں وہ وہی معاشی نظریات جو ان کو کتابوں میں معاشیات کے پڑھائے جاتے ہیں، ان کے کورسز میں ساری زندگی جو انہوں نے اس کی پریکٹس کی ہوتی ہے، ان خیالات سے علی الرغم خیالات کی بنیاد پر سوچنا ان کے لیے نسبتاً مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس پروگرام میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ نہایت اختصار کے ساتھ ان کم از کم تین چیزوں کا ہم احاطہ کر لیں جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی پیچیدہ نظریات بھی ہیں جو علم معاشیات کے اندر موجود ہیں، ان سب کا یہاں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ پہلی بات جو عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے سود کی ممانعت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ سود میں اور نفع میں فرق کیا ہے۔ یہ ایک بنیادی سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب میں تجارت کرتا ہوں تو اس سے بھی مثلا اگر میں 100 روپیہ کسی کو دے دوں اور اس کے بعد 110 روپیہ مجھے ملتا ہے اگر نفع ہو جائے، تو اس میں اور کسی کو 100 روپیہ دے دینے میں اور پھر واپس ادھار کے 100 روپے کے اوپر 10 روپے اضافی لینے میں فرق کی نوعیت کیا ہے؟ اگر ہم سود کی یا ربا کی بنیادی طور پر تعریف، کیونکہ سود ربا کی ایک قسم بنتی ہے، ربا کی اور بھی قسمیں ہیں، اگر ہم ربا کی تعریف کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لیں تو ہم یہ بات نہایت آسانی کے ساتھ مقرر کر سکتے ہیں کہ تقریباً ہر صورت میں
جس میں ربا ہوتا ہے اس میں ایک بنیادی اصول کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور وہ بنیادی اصول شریعت مطہرہ کا کیا ہے؟ وہ اصول یہ ہے کہ الخراج بالضمان، یعنی پروفٹ کمز ود لائبلٹی، یعنی نفع کا میں حقدار تب بنتا ہوں جب میں ذمہ داری اٹھاؤں، لائبلٹی اٹھاؤں۔ ذمہ داری کس چیز کی؟ نقصان کی۔ آسان زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ نفع کا استحقاق اس بات سے مشروط ہے کہ میں نقصان اٹھانے کا خدشہ جو ہوتا ہے کاروبار میں، رسک جو ہوتا ہے وہ بھی اٹھاؤں۔ یہ بزنس رسک کی بات کر رہے ہیں ہم۔ رسک کی فائنانس ماڈرن، یعنی اب جو ہم فائنانس کی کتابیں پڑھیں تو رسک کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اس میں سے جس کو ہم بزنس رسک پراپرلی کہتے ہیں کہ کاروبار کرنے کا ساتھ جو رسک ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں وہ رسک میں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ اگر وہ رسک میں نہیں اٹھاتا ہوں اور صرف نفع کا تقاضا کرتا ہوں تو یہ عین وہی چیز ہے جس کو ربا کہا جا رہا ہوتا ہے ہر تقریباً ٹرانزیکشن کے اندر۔ یعنی ربا کی تعریف کا آپ اطلاق کرنا شروع کریں، آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا ہر ٹرانزیکشن کے اندر اس اصول کی خلاف ورزی ہوگی۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ نفع اور جسے ہم سود کہتے ہیں اس میں فرق کیا ہے۔ تو نفع کمانے کی جو شریعت میں مختلف صورتیں یا تجارت کے اندر جو اس کی مختلف صورتیں ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو تین بڑی عام صورتیں ہیں۔ آپ حضرات یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام کے جو معاشی تعلیمات ہیں اس کی روح سے مشارکت اور مداربت، شرکت اور مداربت، پارٹنرشپ اور مداربت، یہ دونوں جائز ہیں۔ اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ پارٹنرشپ کے اندر کیا وہ صورتیں ہیں جس میں ہم نفع کما سکتے ہیں اور وہ کس طرح سے سود سے فرق ہیں، پھر ہم اسی طرح مداربت کو لے لیں گے۔ نفع کمانے کی تین ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں مال کی بنیاد پر نفع کا استحقاق پیدا کروں اپنے لیے، کہ میرے پاس مال ہے اور مال کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے نفع ملنا چاہیے۔ اس کی سب سے واضح مثال شرکت المال ہے، یعنی فرض کریں دو لوگ ہیں یا چند لوگ ہیں، وہ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک کاروبار میں کچھ اماؤنٹ، کچھ رقم جو ہے وہ لگائیں گے، اور نتیجتاً 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، جو بھی وہ ٹرمینیٹنگ ٹائم پیریڈ، اکاؤنٹنگ پیریڈ اپنے لیے ڈٹرمن کر لیں، اس کے حساب سے جو بھی نفع یا نقصان ہوگا وہ ایک خاص مقدار میں، ایک خاص ریشو میں، خاص شرح کے ساتھ تمام پارٹنرز کو دے دیا جائے گا۔ اب سب لوگوں نے اپنا مال اس کاروبار میں صرف کر دیا، انویسٹ کر دیا ہے۔ اب نتیجتاً جو بھی پروفٹ ہوگا وہ آخر میں آپ کو جب کاروبار کا وہ سال یا مہینہ جو بھی ٹرمینیٹنگ ٹائم میں ختم ہوگا، سب پارٹنرز کو مقرر شدہ حصوں کے مطابق دے دیا گیا۔ اب آپ غور کریں کہ یہ جو کاروبار کی صورت ہے، اس میں کس بنیاد پہ نفع کا استحقاق پیدا کر رہا ہوں اپنے لیے؟ وہ ہے مال۔ جس چیز پہ استحقاق پیدا ہو رہا ہے وہ مال ہے۔ لیکن کیا صرف مال اکیلا کافی ہے نفع کے استحقاق کے لیے؟ اگر میں اپنا مال لے کر یہ کہوں کہ میں پروفٹ تو لوں گا لیکن اگر کاروبار میں نقصان ہوتا ہے تو پھر میں نقصان نہیں اٹھاؤں گا، کیا اس صورت میں میرے لیے نفع لینا جائز ہوگا؟ تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے خراج کی طرف تو میرا رجحان ہے، لیکن جو اس کے ساتھ ضمان ہے، لائبلٹی ہے، وہ میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ صرف مال اکیلا نفع کمانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ مجھے جو چیز چاہیے وہ ضمان ہے، لائبلٹی ہے۔ تو بغیر لائبلٹی کے پروفٹ نہیں ہے مال کے ساتھ۔ تو یہ پہلی صورت ہو گئی، یعنی اگر مال ہو اس کے بغیر ضمان کے تو نفع نہیں آپ کما سکیں گے۔ دوسری صورت ہے نفع کمانے کی بنیاد کیا ہو سکتی ہے مال کے علاوہ؟ وہ ہو سکتی ہے میری محنت، لیبر۔ مثال لے لیتے ہیں مداربہ کانٹریکٹ، جس میں دو پارٹنر ہیں، ایک طرف رب المال ہے جو پیسے دے رہا ہے، رقم دے رہا ہے، انویسٹمنٹ کر رہا ہے، دوسری طرف مدارب ہے جو محنت کرے گا۔ اب کانٹریکٹ کی نوعیت یا معاہدے کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں 6 مہینے بعد یہ جو بھی انہوں نے وقت مقرر کیا ہے اکاؤنٹنگ پیریڈ اپنے لیے،
اس کے بعد جو بھی نفع ہوگا وہ دونوں پارٹنر میں ایک خاص شرح کے ساتھ تقسیم ہو جائے گا، اور اگر نقصان ہو گیا تو مال کا سارا نقصان رب المال کے حصے میں جائے گا، اور جو مضارب ہے اس کی محنت ساری ضائع جائے گی اس پورے ٹائم پیریڈ میں، اس کو کوئی سیلری نہیں مل رہی ہوگی، تو گویا یہ اس کا نقصان ہوگا کہ اس کی محنت ضائع ہوئی، دوسرے کا مال ضائع ہو گیا۔ تو یہ نوعیت ہوتی ہے مضاربہ کانٹریکٹ کی۔ اب اگر فرض کریں میں مضارب ہوں کسی معاہدے میں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ رب المال سے یہ کہتا ہوں کہ اگر نفع ہوا تو میں آپ کے اس نفع میں شریک ہو جاؤں گا، لیکن بہرحال تم نے مجھے تنخواہ تو دینی ہے، تو اگر نقصان ہوا بھی تو میری تنخواہ تو مجھے ملے گی، یعنی میری لیبر ضائع نہیں ہوگی۔ کیا اس صورت میں بطور مضارب میرے لیے نفع لینا جائز ہوگا؟ آپ مضاربہ کی شرائط پڑھ کے دیکھ لیں، جائز نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محنت کی بنیاد پر میں نفع کمانے کا استحقاق تب رکھتا ہوں جب اس محنت کا جو نقصان ہے وہ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں۔ اگر میں کہتا ہوں کہ میں سیلریڈ پرسن کے طور پہ کام کروں گا، تنخواہ دار بندے کے طور پہ کام، تو یہ تو اجرت کا کانٹریکٹ ہو جائے گا، مضاربہ ختم ہو جائے گی، بتائیے اس میں کوئی مضاربت نہیں رہے گی پھر۔ تو اگر میں بن گیا ہوں اس کے ساتھ، یہ تو سیلری اجرت کا پھر اپنا کانٹریکٹ ہے اس کے ساتھ، تو یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نفع کمانے کی پہلی بنیاد کیا تھی؟ مال، تو اکیلا مال نہیں، ساتھ لائبلٹی چاہیے۔ دوسری صورت کیا تھی نفع کمانے کی؟ کہ میں اپنی محنت کی بنیاد پر اس کا کلیم کروں، تو اکیلی محنت نہیں بلکہ اس کے ساتھ جو اس کی لائبلٹی ہے وہ بھی اٹھانے کے لیے تیار ہوں نقصان کی۔ تیسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ پیور کریڈٹ، پیور رسک، پیور لائبلٹی۔ اور اہل علم جو خواتین و حضرات ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے اسلامی مالیات کے اندر جیسے کہتے ہیں شرکت الوجوہ۔ شرکت الوجوہ کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ فرض کریں دو لوگ ہیں یا چند لوگ ہیں، ان کی ساکھ اچھی ہے مارکیٹ میں، بازار میں لوگ ان پر اعتبار کرتے ہیں، اور اس اعتبار اور ساکھ کی بنیاد پر ہم دو لوگ مارکیٹ سے فرض کریں گندم اٹھا لیتے ہیں، ہمارے پاس رقم نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں کسی دکاندار کو یا کسی آڑتی کو کہ آپ اتنے من گندم ہمیں دے دیں تو ہم آپ کو 1 مہینے بعد 15 دن بعد اس کی رقم ادا کریں گے۔ اور پھر ہم جو دو لوگ ہیں ہم نے یہ فرض کریں طے کیا کہ 50% ہم اس قیمت کا، فرض کریں وہ 1 لاکھ کی گندم تھی تو 50% رسک میں نے لیا، 50% میرے پارٹنر نے لے لیا، تو گویا ہم دونوں نے 50,000 روپے کا رسک اٹھایا ہے۔ اس کو پرائس رسک کہتے ہیں، کریڈٹ رسک ہے کہ 1 مہینے کے بعد ہماری امید یہ ہے کہ گندم مہنگی ہو جائے گی، ہم بیچیں گے تو ہمیں نفع ہوگا اور ہم پیسے دے دیں گے، لیکن اگر بالفرض ایسا نہ ہوا، گندم سستی ہو گئی یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا کہ ہمیں نقصان ہو گیا، تو اب اس نقصان میں ہم دونوں جو پارٹنر ہیں وہ 50% کے حساب سے شریک ہوں گے۔ اب چونکہ ہم نے رسک آف لاس دونوں نے اٹھایا ہوا ہے تو نتیجتاً اس کاروبار سے جو ہمیں پروفٹ ہو سکتا ہے، اس سیل کے نتیجے میں جو کریڈٹ جنریٹ ہوا ہے، اس سے جو ہمیں پروفٹ ہو سکتا ہے، ہم دونوں اس کا حق رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ تیسری صورت میں نہ مال کے اوپر رسک، یعنی جو بنیاد ہے نفع کمانے کی، نہ وہ مال ہے اور نہ ہی وہ محنت ہے، بلکہ بنیادی طور پر وہ کریڈٹ رسک ہے، پیور لائبلٹی اس لیے کہتے ہیں شرکت الوجوہ کو۔ لیکن اگر آپ تینوں کے اندر کوئی کامن چیز تلاش کریں تو وہ ایک ہی ہے جس کو ہم رسک لائبلٹی کہہ رہے ہیں، رسک آف لاس کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ زمان میں اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو اکیلا مال مجھے نفع کا استحقاق میرا پیدا نہیں کرتا، اکیلی محنت بھی نفع کا استحقاق پیدا نہیں کرتی، اور اگر میں کریڈٹ شرکت الوجوہ بھی اس شرط کے ساتھ کرتا ہوں کہ بھائی اگر فائدہ ہوگا تو میں اس میں شریک ہوں، نہیں ہوگا، نقصان ہوگا تو میں شریک نہیں ہوں، تو میرے لیے ایسی شرکت الوجوہ کرنا جائز نہیں رہے گی۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ جس کو نفع کا استحقاق کہتے ہیں وہ الخراج بالضمان کے اصول کے تحت ہے، نہ کہ صرف مال، نہ کہ صرف یعنی لیبر، اور نہ کہ صرف کریڈٹ رسک، یعنی پرائس کے اندر جو رسک ہے، یعنی اگر پرائس کا رسک میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں تب تو میرے لیے جائز ہے، صرف محنت اور صرف مال اکیلا کافی نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جب میں کسی کے پاس سیلریڈ پرسن کے طور پہ کام کرتا ہوں تو میں اس کے نقصان میں کوئی شرکت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نتیجتاً میرے لیے یہ جائز نہیں رہتا کہ میں اس کا جو پروفٹ ہے اس میں حصے دار بن جاؤں۔ یہاں یہ بات واضح ہوگی کہ نفع میں اور سود میں فرق کیا ہے۔ اب دیکھیں، سود کا جب میں معاہدہ کرتا ہوں تو میں سیدھا سیدھا یہ کہتا ہوں کہ یہ لیجئے 100 روپیہ، آپ کے کاروبار میں آپ کو فائدہ ہوا فبیہا، نہیں ہوا بہرحال میرے 110 روپے اگر میں 10% کے حساب سے سود لوں گا 1 سال بعد واجب الادا ہو جائیں گے۔ تو یہ سیدھا سیدھا جو صورت ہے اس میں نے زمان جو ہے وہ اٹھانے سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور لہٰذا یہ ٹرانزیکشن نفع کی ٹرانزیکشن نہیں ہے۔ یہ جو مال ہے جس کی بنیاد پر میں نفع کا اپنے لیے استحقاق پیدا کرنا چاہ رہا ہوں وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ دوسری عمومی کنفیوژن یا اشکال کہنا چاہیے لوگوں کو پیدا ہوتا ہے، وہ کرائے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ کرائے میں اور سود میں کیا فرق ہے۔ تو ان دونوں میں 2 جہات سے آپ فرق کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جس کو کرایہ کہتے ہیں وہ ہے کیا چیز۔ دیکھیں، میں 3 طرح کی ٹرانزیکشن سوچ سکتا ہوں، خرید و فروخت جسے ہم کہتے ہیں۔ مثلا فرض کریں میں کسی دکاندار کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس آلو پڑے ہیں یہ مجھے دے دیں، یہ آلو میں کھاؤں گا، پکاؤں گا، کھاؤں گا، جس طرح ہم کوئی سبزی کھا لیتے ہیں یا کوئی فروٹ کھا لیتے ہیں۔ تو اب اس ٹرانزیکشن میں فرض کریں قیمت متعین ہوئی 100 روپے کلو کے حساب سے آلو، تو میں نے اس کو 100 روپے دیا اور 1 کلو آلو سے لے لیے۔ اب میں نے اس کو سمن دے دیا، یعنی قیمت دے دی، اور اس سے مال لے لیا، عین لے لیا، اسلامی فقہ کی لینگویج میں اگر ہم کہیں گے دین دے دیا، مال لے لیا، عین لے لیا۔ یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب میں نے اس سے آلو خریدے ہیں اس صورت میں تو میں نے آلو کا جو فائدہ ہے وہ اس سے خرید لیا ہے، اور آلو ایک ایسی چیز ہے کہ جب میں اسے کھاؤں گا تو وہ ختم ہو جائے گا، یعنی کنزمپشن کے عمل کے دوران آلو کا وجود ختم ہو جائے گا، آلو بچے گا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں آلو کا فائدہ خریدوں گا تو آلو کی جو ساری لائبلٹی ہے وہ میری طرف ٹرانسفر ہو جائے گی، یعنی جو دکاندار ہے اب اس کی لائبلٹی ختم۔ اب اگر فرض کریں میں آلو اٹھا کے گھر لے کے جا رہا ہوں اور کوئی بھی ایسی صورت ہوئی، کوئی چور میرے ہاتھ سے چھین کے لے گیا تو وہ میرا نقصان ہے، لائبلٹی میری طرف ٹرانسفر ہو گئی، ختم ہو گیا، اس ٹرانزیکشن از اوور۔ یہ تو آسان ٹرانزیکشن تھی۔ اس سے تھوڑی سی کمپلیکس ٹرانزیکشن لیں۔ فرض کریں میں کسی شخص کے پاس جاتا ہوں گاڑی لینے کے لیے، اور مجھے گاڑی 2 گھنٹوں کے لیے چاہیے ہے۔ اب گاڑی ایک ایسی چیز ہے کہ جب میں اسے استعمال کروں گا 2 گھنٹے کے لیے تو نتیجتاً گاڑی ختم نہیں ہو جائے گی، جیسے کہ آلو ہے جب میں اسے کھاتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب گاڑی ایک اس کو ہم کہتے ہیں کیپٹل گڈز، یعنی ایسی چیزیں کہ جو یعنی اکنامکس کی اصطلاح میں نے استعمال کی ہے اس میں، یعنی ہمارے جو فقہا کی زبان میں اس کو یوں نہیں کہتے۔ تو کیپٹل گڈز ایسی گڈز ہوتی ہیں کہ جو کنزمپشن پروسیس میں ختم نہیں ہو جاتی ہیں، بلکہ ان کا بینیفٹ جو ہے اوور اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم اسپریڈ ہوتا ہے۔ جیسے گھر ہے، بہت طویل عرصے تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کار ہے، اسی طریقے سے کرسی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیپٹل گڈز کہلاتی ہیں کہ ان کے جو بینیفٹس ہیں وہ ایک ٹائم پیریڈ کے اندر خرچ نہیں ہوتے، صرف نہیں ہوتے، بلکہ وقت ایک طویل اسٹریم آف بینیفٹس ہے جو ہم اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ۔ اب این ممکن ہے کہ میں کسی سے گاڑی خرید لوں، تو جو گاڑی کا مالک ہے وہ فرض کریں یہ تصور کرتا ہے کہ یہ گاڑی کی جو لائف ہے وہ 5 سال ہے، اور 5 سال میں اس کا اتنا بینیفٹ اٹھایا جا سکتا ہے، تو اس تمام بینیفٹ کی قیمت وہ میرے سے ایک ہی دفعہ لے لے، تو یہ ظاہر ہے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پہلی والی صورت کی طرح ہی بن گئی ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ آلو کا بینیفٹ چونکہ ایک ہی دفعہ کا تھا تو اسپاٹ ٹرانزیکشن ہوئی ختم 100 روپے کے حساب سے۔ کار کا بینیفٹ چونکہ 5 سال تک پھیلا ہوا تھا تو اس نے 5 سال کے ایکسپیکٹڈ جو بینیفٹ تھا اس کے حساب سے جو اس کی قیمت متعین کرنا چاہیے، اس کی مرضی تھی، اس نے متعین کی اور چیز مجھے بیچ دی۔ اور جب اس نے گاڑی مجھے بیچ دی فرض کریں 5 لاکھ روپے کی، تو گاڑی کا رسک میری طرف ٹرانسفر ہو گیا، بس اب یہ ٹرانزیکشن ختم ہو گئی۔ یہ بھی آسان ٹرانزیکشن ہے، یہ پہلی ہی والی نوعیت کی طرح ہے۔ لیکن جب گاڑی کی میں نے مثال جنم یعنی پیدا کی ہے تو اس میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ میں گاڑی کا فائدہ خرید لوں، گاڑی نہ خریدوں۔
کیونکہ مجھے گاڑی 2 گھنٹے کے لیے چاہیے تھی. تو اب میں اس شخص سے کہتا ہوں کہ یہ جو 2 گھنٹے کا اس کا فائدہ ہے اس کی قیمت متعین کریں, یوز آف فرق میری طرف ٹرانسفر کریں. اب یہ یوز آف فرق ٹرانسفر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جب میں عمل صرف اپلائی کروں کار پر, یعنی جب کار کو استعمال کروں تو کار ختم نہ ہو آلو کی طرح. اگر گاڑی استعمال کرنے سے ختم ہو گئی تو پھر اس کا یوز آف فرق ٹرانسفر نہیں ہو سکتا. یوز آف فرق تبھی ٹرانسفر ہوگا جب وہ فارمڈ کیپٹل کی صورت میں ہو, ریٹین کر سکے اپنا وجود, برقرار رکھ سکے اپنا وجود, ختم نہ ہو جائے کنزمپشن کے عمل کے اندر. اس صورت کے اندر یہ جو تیسری صورت ہے, اب فرض کریں گاڑی کا مالک یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے 2 گھنٹے کی جو قیمت ہے وہ فرض کریں 2000 روپے لوں گا, تو اس کو کرایہ کہتے ہیں. کرایہ در حقیقت نفع کی بے ہے, کرایہ در حقیقت نفع کی بے ہے. بعض لوگوں نے کرائے کو اس طرح سے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کرایہ ڈیپریسیشن چونکہ چیز میں ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ, اس وجہ سے لیا جاتا ہے. یہ تصور ٹھیک نہیں ہے, یعنی فقہی, یعنی جو آپ فنڈامنٹلی دیکھیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ چیز استعمال کرنے سے ڈیپریشیٹ ہوتی ہے, لیکن ڈیپریسیشن کسی چیز کی وجہ جواز یا بنیاد نہیں ہے کرایہ لے جانے کی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو آپ نہ بھی استعمال کریں تب بھی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے, یعنی قانون فطرت ہے, ہر چیز وقت کے ساتھ ڈیپریشیٹ ہو رہی ہے. اس کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس پہ میں اگر جب تک کچھ اضافی انرجی صرف نہ کروں, کچھ محنت صرف نہ کروں, تو وہ اپنی اصل حالت پہ برقرار رہ سکے. آپ کوئی بھی چیز کہیں رکھ دیں, کھانا ہے سڑ جائے گا, لوہا ہے اس کو زنگ لگ جائے گا, سونا ہے ٹھیک ہے اس کی لائف زیادہ ہے لیکن ایک عرصے کے بعد وہ بھی خراب ہوگا. ہر چیز عمل ڈکے کا شکار ہے. فرسودگی کا عمل جو ہے اس کائنات کی ہر چیز پر لاگو ہے. تو چیز نہ بھی استعمال کریں تب بھی فرسودہ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وقت کے ساتھ ہر چیز کی قدر کم ہو جاتی ہے, چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں, مکان مہنگے ہو جاتے ہیں, گاڑی میں نے جس پرائس پہ لی ہوتی ہے اس سے زیادہ مہنگی ہو جاتی ہے. تو اگر ڈیپریسیشن ہی بنیاد ہو تو کوئی کل کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی مکان جب تم نے مجھے کرائے پر دیا تھا تو سستا تھا, آج تمہارا مکان تو مہنگا ہو گیا, اب کیوں کرایہ لے رہے ہو؟ تو یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہے. بنیاد جو ہے وہ نفع کی بے. میں نے ایک معین نفع تھا اس مکان کا, اس پراپرٹی کا, اس کار کا, اس کرسی کا, وہ خریدا ہے. تو جب ہم بنیادی طور پر کرائے کی بے یعنی نفع کی بے کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں کسی چیز کو جو ہم دیتے ہیں, جو قیمت دیتے ہیں, اس کو کرایہ کہا جاتا ہے. اچھا, اب ذرا اس تیسری صورت کا تجزیہ کر کے دیکھیں کہ اس میں جو مالک مکان ہے وہ کس بنیاد پر نفع کا مستحق ٹھہر رہا ہے. وہ بنیادی طور پر لائبلٹی اٹھا رہا ہے. کس معنی میں کہ اگر عمل صرف کے دوران کسی بھی وجہ سے, اللہ یہ کہ جو صرف کرنے والا اس کی کیئرلیسنس نہ ہو, یعنی میں خود ہی جو ہے وہ مکان کو ہتھوڑے سے توڑنا شروع کر دوں تو الگ بات ہے, لیکن اگر میں کرایہ دار ہوں اور کوئی زلزلہ خدا نہ خواستہ آتا ہے یا کچھ بھی ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک چیز خراب ہو جاتی ہے, کوئی دیوار گر گئی ہے اس کی, تو یہ جو رسک ہے یہ اٹھائے گا مالک مکان. اب آپ دیکھیں پراپرٹی کے ساتھ, مال کے ساتھ جو رسک ایسوسیٹڈ ہے وہ چونکہ ابھی بھی برقرار ہے اس کے مالک کے ساتھ, تو لہذا مالک ہی اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ ہر نقصان کو اٹھائے اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ جو نفع ایسوسیٹڈ تھا وہ اس کی قیمت لے لے. اگر مالک کہتا ہے کہ بھائی یہ مکان تمہارے حوالے ہے, اس کا سارا رسک تم پر کرایہ دو, تو یہ جائز نہیں رہے گا. لائبلٹی نہیں اٹھائیں گے تو آپ پروفٹ نہیں لے سکیں گے کرائے کی صورت میں. بات بالکل واضح ہو گئی. تو جس کو ہم رینٹ کہہ رہے ہیں, اب دیکھیں بڑا کلوز جا رہا ہے وہ شرکت المال, لیکن دونوں میں فرق ہے. ایک میں نے لیکوڈ کیپٹل دیا تھا, ابھی اس کی طرف ہم جاتے ہیں اگلی گفتگو میں انشاءاللہ. یہاں فارمڈ کیپٹل ہے, ایک ایسٹ ہے. اسی بات کو آپ آلو کی مثال پر ذرا آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں. جب تینوں ٹرانزیکشن ہمارے سامنے ہو گئیں, اگر میں کسی دکاندار کے پاس جاؤں اور اس کو یہ کہوں کہ میری ایک ایگزیبیشن ہے, اس میں میری جو تصویر ہے میں نے آپ کے آلوؤں کو 10 منٹ کے لیے اس کے اندر ایک خاص ترتیب سے پلیس کرنا ہے, اور فرض کریں مجھے 1 من آلو چاہیے, اسی رنگ کی چیز مجھے چاہیے, اسی شکلوں کی ٹیڑھی میڑھی, اور جب میں وہ اپنی تصویر میں لگاؤں گا تو وہ خاص قسم کا عکس پیدا کرے گا,
تو بس مجھے آدھے گھنٹے کے لیے اپنے 40 کلو آلو یہ سارے ریڑے پہ جو پڑے ہیں یہ دے دیں، پھر میں آپ کو واپس کر دوں گا، بہین ہی یہ واپس کروں گا۔ اب چونکہ میں نے اس کا یوز آف رق جو کھانے کے عمل میں نہیں ہے بلکہ صرف 10 منٹ ڈسپلے کے لیے ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس دوران وہ چیز خراب نہیں ہوگی، 10 منٹ میں تو کچھ نہیں ہوگا، بس میں اٹھاؤں گا، کمرے میں لے جاؤں گا، سجاؤں گا، لوگ تصویریں کھینچیں گے، میں بعد میں لا کے آلو والے کو دے دوں گا۔ تو اس صورت میں یہ امکان پیدا ہو جائے گا کہ آلو کے اندر بھی آپ یوز و فرق اس کا خرید و فروخت کر لیں، ایک خاص قسم کا یوز و فرق جو ایک پینٹر کے لیے اس میں موجود ہے تھوڑی سی دیر کے لیے۔ تو یعنی بنیاد جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں اس پوری گفتگو میں کہ یوز و فرق کی جو پرائس ہے وہ رینٹ ہے، اور یہ رینٹ لینا تب جائز ہے جب میں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ رسک اٹھا لوں۔ یہ دو باتیں واضح ہو گئیں کہ کرائے میں تو اس کا مطلب کرایہ اس چیز کا لیا جائے گا جو عمل صرف کے دوران ختم نہ ہو جائے، یعنی ریٹین رہے، اپنا وجود برقرار رکھے۔ اب تیسری دلیل کی طرف چلتے ہیں جو اسی سے متعلق ہے، اور وہ یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ جیسے مکان کا کرایہ ہے تو زر کا کرایہ کیوں نہیں۔ اس استدلال میں بنیادی طور پر وہی غلطی کی گئی ہے جو ابھی تک واضح کر دی گئی ہے۔ دیکھیں زر جس کو منی ہم کہتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ ایک ایسی چیز ہے، یا کرنسی جسے بھی کہہ دیتے ہیں، وہ ایک ایسی چیز ہے جو عمل صرف اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ صرف کے عمل میں اس کو سپینڈ کرنا ضروری ہے۔ تو جب ایک چیز کو سپینڈ کر کے کسی اور صورت میں جب تک آپ لائیں نہ، آلو نہ خرید لوں اس سے مکان نہ خرید لوں، وہ نفع آور نہیں ہے۔ تو جب ایک چیز اپنی اس اصل حالت میں میرے لیے نفع آور ہے ہی نہیں، بلکہ وہ نفع آور تب بنے گی جب وہ کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائے، اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ دے سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے زر بذات خود کا کوئی نفع نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی قیمت متعین نہیں کی جا سکتی۔ قیمت اس فائدے کی تو آپ لے سکتے ہیں جو اس چیز سے میں خریدوں، یعنی جو آپ اس چیز سے چیز خرید لیں، کوئی مکان خرید لیں، موٹر سائیکل خرید لیں، اس کی تو قیمت ہو سکتی ہے، لیکن آپ کہیں یہ جو 100 روپیہ میں نے دیا اسی کی قیمت ایک مارکیٹ ہے جس کے اندر اس کی ایویلویشن ہو رہی ہے، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ فنڈامنٹل کیٹیگری مسٹیک ہے۔ اسی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے یوں سمجھیں کہ جو کرنسی ہے، جیسے ہم نے کہا کہ یہ صرف کیے بغیر کوئی فائدہ نہیں دیتی، اب مزید یہ بات سمجھیں کہ یہ جو ہماری کرنسیاں ہیں، یہ اس کو ہم اکنامکس کی زبان میں اگر میں کہوں یہ لیکوڈ کیپٹل ہے، یہ فارمڈ یا فزیکل کیپٹل نہیں ہے۔ یعنی جب میں کسی کو 100 روپے دیتا ہوں تو ابھی اس 100 روپے کی حالت میں اس کا کوئی متعین فائدہ نہیں ہے، جب تک کہ وہ کسی متعین صورت کے اندر ٹرانسفارم نہ ہو، کار کے اندر، گھر کے اندر، کرسی کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ جب وہ چیز فارمڈ کیپٹل بنتی ہے، اب یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اس کا یوز آف رق کیا ہے، لیکن اس فارم کیپٹل میں بننے سے پہلے آپ کہیں اس کا کوئی بینیفٹ ہے، تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اور یہ سوچنا، جو ماہرین معاشیات اکثر یہ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ تمام چیزوں کا جو ایگریگیٹ پروفٹ کا اوسط ہے گویا وہ منی کا رینٹ بن جاتا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اور ہمارے پاس ابھی یہاں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا استدلال ہے جو خود معاشیات کے اصولوں کی روح سے غلط ہے، کیونکہ فائنینشیل کیپٹل اور فزیکل کیپٹل کو ایک دوسرے کا ایکویلنٹ ٹریٹ کرنا یہ ایک غلط فہمی ہے، بہت بڑی بنیادی غلط ہے فہمی ہے۔ تمام فزیکل کیپٹل کو جمع کر کے فائنینشیل کیپٹل کہنے لگنا یہ ایک غلط فہمی ہے، ان کی ایکویلنس نہیں نکالی جا سکتی، میتھمیٹیکلی بھی نہیں نکلتی، کنسیپچولی بھی نہیں نکلتی۔ یہ کہنا کہ سب چیزیں جو اس منی سے خریدی جا سکتی ہیں ان کے پروفٹ کا ایوریج پروفٹ منی کا رینٹ ہوتا ہے، دس از اے فنڈامنٹل کیٹیگری مسٹیک۔ یہ بات پر صرف فی الحال نوٹ کر لیں۔ یعنی اگر کسی معاشیات دان کے سامنے اگر جو بالخصوص مائکرو اکنامکس کا ایکسپرٹ ہو اور جس نے ہسٹری آف آئیڈیاز اکنامکس کی جانتا ہو اور جس نے کیمبرج کیپٹل کنٹروورسی ڈیٹیل میں پڑھی ہو، یہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، جو لوگ معاشیات دان ہیں وہ ذرا پڑھیں کیمبرج کیپٹل کنٹروورسیز 1950s کے اندر، یہ بڑی مشہور ڈیبیٹ ہوئی تھی 50s 60s میں۔ دنیا کی جو دو اس وقت کی مشہور کیمبرج یونیورسٹیز تھیں، امریکہ کی اور انگلینڈ کی،
ان کے بڑے بڑے پروفیسر اس زمانے کے جو تھے ان کے درمیان جو ڈیبیٹ ہوئی، اور وہ حضرات جن کا یہ استدلال تھا کہ فزیکل کیپٹل فائنینشیل کیپٹل کی پراکسی بن سکتی ہے، وہ ان کو قبول کرنا پڑا کہ ہاں یہ بہت ریسٹرکٹیو ازمپشنز کے اندر جو کہ غلط ازمپشن تھے، یعنی کچھ غلط مفروضے اگر ہم مان لیں تو پھر یہ بات کہنا درست ہے. تو یہ استدلال کوئی معنی نہیں رکھتا کہ تمام چیزوں کا جو اوسط نفع ہے وہ برابر ہوگا رینٹ آف منی کے. آپ فارمڈ کیپٹل کی بات کر سکتے ہیں، وہ جس کو ہم رینٹ کہتے ہیں، کہ میں اپنا ایک مکان خریدوں اور اس مکان کو کسی کو کرایہ پر دوں، اس کا پھر میں رسک اٹھاؤں گا. اب یہ تیسری بات شامل کر لیں، لون کانٹریکٹ میں اور رینٹل کانٹریکٹ میں یہ فنڈامنٹل ڈیفرنس ہے. ایک ایسی چیز جو اپنا وجود برقرار رکھے بغیر نفع آور نہ ہو، جب آپ وہ کسی کو دیتے ہیں تو اس کی لائبلٹی آٹومیٹکلی دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ جب میں آلو خریدتا ہوں کھانے کے لیے تو اس کی لائبلٹی میرے تک آ جائے گی، آلو والے کی طرف سے ختم ہو جائے گی. لیکن جب میں مکان لیتا ہوں، اس کا یوز آف رکھ لیتا ہوں، اب چونکہ چیز برقرار رہے گی، اب اس کی لائبلٹی رہے گی مالک مکان کے پاس، اب وہ نفع اٹھا سکتا ہے. لیکن جب میں قرض کا معاہدہ کرتا ہوں، اب فقہ کی کتابیں پڑھ لیں، کہیں ایون فائنینس، ماڈرن فائنینس پڑھ لیں کہ اکاؤنٹنگ میں اس کی ٹرانزیکشن کیسے ہوتی ہے، کہ جو ہی آپ قرض کی ٹرانزیکشن کرتے ہیں جس کو لون ٹرانزیکشن کہتے ہیں، اس کے نتیجے میں جو رقم ایک شخص سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے، نہ صرف رقم منتقل ہوتی ہے، لائبلٹی بھی منتقل ہو جاتی ہے. بئی معنی کہ اگر اس رقم کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا جو کمپنسیشن ہے وہ مقروض نے ادا کرنا ہوتا ہے. تو لائبلٹی بھی آٹومیٹیکلی ساتھ ٹرانسفر ہوتی ہے لون کی ٹرانزیکشن کے اندر. یہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ جو لیکوڈ کیپٹل ہے وہ اپنی فارم برقرار نہیں رکھا ہوا. تو تین باتیں ہو گئیں. پہلی بات کیا ہوئی، رینٹ کے اور سود میں جو بنیادی فرق کیا ہے کہ رینٹ ایسی چیز پر لیا جاتا ہے جو فارم کیپٹل ہو، اور چونکہ وہ فارم کیپٹل ہوتا ہے لہٰذا اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر لائبلٹی رہتی ہے، اور اس کا یوز آف رک کی جو قیمت ہے وہ اب آپ لے سکتے ہیں. یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو قرض کی ٹرانزیکشن میں، یعنی جس کو ہم کرنسیوں کے قرض ہوتے ہیں، منی کی صورت میں جو قرض ہوتے ہیں، ان کے اندر نہیں پائی جاتی. اور یہ استدلال کھڑا کرنا کہ چونکہ زر کی جو مارکیٹ ہے وہ تمام اکانومی کی جو کیپٹل کی مارکیٹس کا گویا ایک قسم کی نمائندگی کر رہی ہے، اوسط نمائندگی کر رہی ہے، لہٰذا یہ جو سود مقرر ہوا ہے گویا یہ ایوریج ہے تمام کیپٹل کے ریٹرنز کا، یہ بالکل ناواقفیت، علم معاشیات ہی کی بنیادوں سے ناواقفیت کی علامت ہوتی ہے. اور یہیں سے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یہ ایک اور طریقے سے ہم اس کو سمجھتے ہیں، یعنی قرض کا اور سود کا فرق. کہ دیکھیں امانت کے جو ودیعہ جس کو ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں کسی کو اپنی رقم بطور ڈپازٹ، میں اس فقہ کی زبان کے بجائے اگر ماڈرن لینگویج یوز کروں، ڈپازٹ دے دوں، امانت کے طور پہ رکھواؤں کسی کے پاس، اور میں جب اس کو کوئی چیز ڈپازٹ کے طور پہ دیتا ہوں تو شرط لگا دیتا ہوں کہ بھائی تم اس کو استعمال نہیں کرو گے، کیونکہ میرا مال ہے میں شرط لگا سکتا ہوں. تو جب آپ کوئی چیز کسی کو امانتاً رکھواتے ہیں تو جو امین ہے جس کے پاس آپ نے مال رکھوا دیا ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا اگر اس کو اس کی اجازت نہیں دی گئی. اب امین کے اوپر یہ شرط ہے کہ وہ تمام مال کو اپنے پاس تمام مقررہ وقت میں اپنے پاس رکھے، اور مالک جو ہے جب چاہے واپس لے لے، اور جب وہ اس کا تقاضا کرے وہ اس کو واپس کرے فوراً. دوسری صورت یہ ہے کہ جو مالک ہے مال کا وہ کہے کہ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں اور استعمال بھی کر لیں، لیکن جب میں واپس مانگنا چاہوں گا فوراً واپس کرنی ہوگی. میں نے اپنے پاس موٹر سائیکل کسی پڑوسی کی گھر پہ کھڑی کر دی، میں نے کہا یہ آپ رکھیں، اس نے کہا ٹھیک ہے میں رکھوں گا، اور میں نے اسے کہا چلو ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ایک دن کے لیے، تھوڑی چلانی ہوگی تو چلا بھی لینا. تو وہ چلا بھی رہا ہے، لیکن میں فرض کریں جلدی آ گیا، میں نے اسے فون کیا کہ جلدی چلاؤ بھی میری موٹر سائیکل. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم نے تو کہا تھا ایک دن، تو میں اب اس کو ساحل سمندر پہ لے گیا ہوں، اب کل صبح ہی دوں گا. تو یہ میری شرافت ہوگی، میں اس پہ چپ رہوں، ورنہ قانوناً میرا یہ استحقاق ہے کہ میں اس سے فوراً چیز کا تقاضا کروں اور اس کو واپس کرے. تو یہ دوسری صورت ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر مال کی جو لائبلٹی ہے
وہ ان معنوں میں میری ہے کہ اگر اس کی غلطی، یعنی اگر وہ اپنی غلطی سے اس کو نقصان دے گا تو پھر تو وہ ذمہ دار ہوگا، لیکن اگر غلطی سے وہ نقصان نہیں کرتا تو پھر وہ اس کی ذمہ داری نہیں بنے گی کہ ہم کہیں کہ تم واپس کرو۔ فرض کرے خدا نہ خاصہ زلزلہ آ گیا، اس کی گھر گر گیا، موٹر سائیکل اس کے اندر دب گئی تو پھر نہیں، لیکن اب اگر وہ فرض کرے چلاتا پھر رہا ہے اور پھر نقصان ہو جاتا ہے تو پھر صورتحال الگ ہو جائے گی۔ تیسری صورت پر آئیں، اب میں نے اسے کہا دیکھیں یوز آف فرق تھا نا موٹر سائیکل کا، دوسری صورت میں نے اس کو ہبا کر دیا ہے، لیکن میں کہتا ہوں میں ہبا نہیں کروں گا تمہیں، تم نے اگر موٹر سائیکل چلانی ہے تو 100 روپے دینے بھی پڑیں گے۔ اب چونکہ مال کا فائدہ میں ہبا نہیں کر رہا بلکہ اس سے مطلب پیسے لے رہا ہوں، قیمت لے رہا ہوں، تو یہ کرایہ بنتا ہے۔ تو چیز کی اونرشپ جو ہے چونکہ میری ہی رہتی ہے ان تینوں صورتوں میں، اس کی لائبلٹی میری طرف رہتی ہے، تو ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ میں اگر قیمت لینا چاہوں نفع کی، یعنی میں تینوں کام کر سکتا ہوں، فائدہ لینا بین کر سکتا ہوں، فائدہ لینا بغیر قیمت کی جائز کر سکتا ہوں، اور فائدے کی پرائس لے سکتا ہوں، یہ میرے استحقاق تھے۔ تو کانٹریکٹ یعنی اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو بھی بالکل واضح ہو جائے گی بات، لیکن یہ انہی شرائط کے ساتھ ہے جیسے میں نے کہا کہ یوزڈ کیپٹل یوزڈ اپ نہ ہو وہ چیز، یعنی خرچ صرف کرنے کے عمل میں بالکل ختم نہ ہو جائے، تب یہ جائز ہو جائے گا۔ تیسرا ایک بڑا استدلال کیا جاتا ہے افراط زر کی بنیاد پر، بہت زیادہ تفصیل میں ہم یہاں نہیں جائیں گے، لیکن استدلال کی نوعیت یہ ہے کہ چونکہ وقت کے ساتھ کرنسی کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، لہٰذا جو شخص قرض دیتا ہے اب اسے یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اگر اس نے 100 روپیہ دیا ہے تو آج 100 روپے کی جتنی چیزیں خرید سکتا ہے، فرض کریں سونا، اس کے برابر وہ پیسے لے، یعنی کل کو اگر وہی سونا جو آج 100 روپے میں آتا ہے کل کو 120 میں آئے گا تو اس کو 120 روپے کل واپس ملنے چاہیے، نہ کہ 100، ورنہ تو ظلم ہو جائے گا۔ اس استدلال میں کئی سطحوں پر مسئلے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ فرض کریں کل کو اگر سونا سستا ہوا پھر کیا کریں گے، تو کیا وہ قبول کرے گا کم اماؤنٹ؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا جو مقروض ہے انفلیشن وہ پیدا کر رہا ہے سسٹم کے اندر؟ ظاہر ہے وہ تو نہیں پیدا کر رہا نا۔ تیسری بات کی طرف آئیے، یعنی انفلیشن تو اس جعلی کرنسی کے نظام کی وجہ سے جنم لیتا ہے جو اسٹیٹ بینک اور سرکار پیدا کرتے ہیں، اس کی قیمت مقروض کے اوپر کیوں ڈال رہے ہیں؟ تیسری بات یہ سوچیں کہ اگر میں وہ رقم قرض پہ نہ دوں کیا پھر انفلیشن نہیں ہو رہا؟ میں نہ دوں کسی کو، اپنے پاس رکھ لوں، کیا پھر وقت کے ساتھ اس کی ویلیو نہیں کم ہوگی؟ پھر بھی اس کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیں گے جب میں کسی چیز کو اپنے پاس رکھتا ہوں تو اس کی ڈیپریسیشن سے اس کو بچانے کے لیے اس کے اوپر رقم خرچ کرنا پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے اس چیز کی حفاظت کی جو قیمت ہے وہ مجھے خود، یعنی اس کی سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے نا، تجوری بناؤں گا اس کے لیے، کوئی اگر بہت بڑی رقم ہے فرض کریں، کوئی تجوری بناؤں گا اس کے اوپر گارڈ کھڑا کروں گا تو یہ مفت میں تو نہیں ملے گی نا یہ سیکیورٹی مجھے، تو اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اس چیز کو، اور ڈیپریسیشن سے اس کو بچانے کے لیے اس کو اس کی اوریجنل حالت پر رکھنے کے لیے ریسورس خرچ کرنے ہیں مجھے۔ جب میں کسی چیز کو قرض پہ دیتا ہوں تو یہ دونوں کاسٹ میں دوسرے شخص پر ٹرانسفر کرتا ہوں، یعنی اس چیز کو اس کی حالت پہ برقرار رکھنے کی، ڈیپریسیشن کا لاس کم رکھنے کے لیے، اور سیکیورٹی۔ اب میں دونوں کاسٹ اس پہ ٹرانسفر کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں تم مجھے زیادہ دو گے، جبکہ وہ چیز اگر میں خود اپنے پاس بھی رکھوں تو ڈیپریسیشن کی وجہ سے پھر بھی اس کی ویلیو کم ہو جانی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ میرے گھر میں ایک موٹر سائیکل کھڑی ہو اور مجھے پتا ہے کہ آج رات ایک ڈاکو نے آنا ہے اور اس ڈاکو نے یقیناً آ جانا ہے، اور اس ڈاکو سے میں اپنی موٹر سائیکل نہیں بچا سکوں گا، تو میں اس موٹر سائیکل کو ادھار دے دوں اپنے پڑوسی کو اور کہوں کہ یہ تم کھڑی کر لو، اور ڈاکو نے کہا ہوا ہے کہ میں نے تو یہ موٹر سائیکل ہی لینی ہے، اور وہ اس کے گھر سے اٹھا کے لے جا، اب میں اس کو کہوں گا تم مجھے اب اس کو کمپنسیٹ کرو لاس۔ تو کرنسی کی ڈی ویلیویشن نہ میرے قابو میں ہے نہ مقروض کے قابو میں ہے، تو اس کی قیمت مقروض پہ کیوں ڈالی جائے؟ اب اگر آپ کہیں کہ قرض دینے والے پہ ظلم ہو گیا ہے تو بھائی شریعت کے اصولوں کے مطابق وہ پھر نہ دے قرض، اگر وہ قرض حسنہ نہیں دے سکتا، اگر وہ جیسا کہ آپ نے یہ بات سیکھی ہوگی کہ قرض کی جو واحد صورت جو جائز ہے اسلامی ٹرانزیکشن میں وہ تو یہی ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں تو اللہ واسطے دیں، تبرع کریں، صدقہ کریں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں قرض میں نہیں دے سکتا تو پھر کوئی کاروباری ڈیل کریں اس کے ساتھ۔ یہ کرنا کہ نہیں مجھے آپ اضافی پیسے دیں تو اس کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ شریعت کے کسی اصول کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے۔ جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ تو
یعنی دیکھیں نا، سود ایک ایسی چیز ہے جو انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ تو پالیسی میکنگ کی ڈیبیٹ ہے، ڈسکشن ہے۔ انفلیشن کے گراؤنڈ پر پالیسی میکنگ کی سطح پر سود کا جواز پیدا کرنا، یہ کانٹراڈکٹری گفتگو ہے۔ یعنی گفتگو کرتے ہوئے مجھے سوچنا چاہیے میں فرد کی سطح پہ بات کر رہا ہوں یا ریاست کی سطح پر۔ آرگومنٹ آپ ریاست کی سطح پر کنسٹرکٹ کر رہے ہیں اور آپ جواز جو ہے وہ پالیسی میکنگ کو دے رہے ہیں۔ پالیسی میکنگ میں کرنے کا کام تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انفلیشن تو پیدا ہی ہے کرنسیوں کے سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اس کو آپ ٹھیک کریں نا، کیوں یہ جعلی کرنسیوں کا نظام دنیا پہ نافذ کیا ہوا ہے؟ تو ایک برائی کا جواز دوسری برائی سے کیوں پیدا کر رہے ہیں آپ؟ انفلیشن پیدا ہو رہا ہے ان کرنسیوں سے، اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے سود میں جائز کر دوں، تو یہ تو خود سیلف ڈیفیٹنگ آرگومنٹ ہے جو میں کنسٹرکٹ کر رہا ہوں۔ اسی گفتگو کے اندر ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ کیا سود کو انفلیشن کے ساتھ لنک کرنا معاشی طور پہ اس کی کوئی سینس بنتی ہے؟ کوئی معاشیات کی ایسی تھیوری نہیں ہے جو یہ کہتی ہو کہ سود اس لیے جائز ہوتا ہے کیونکہ سسٹم کے اندر انفلیشن ہے، ایسی کوئی تھیوری نہیں ہے۔ سود کی جو تھیوری آپ اٹھا کر دیکھیں وہ یا تو ٹائم ویلیو آف منی کی بنیاد پہ کھڑی ہو رہی ہوتی ہے یا وہ مارجنل پروڈکٹیوٹی آف کیپٹل کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ انفلیشن ہے اس لیے جی سود ہونا چاہیے، کم از کم معاشیات کی کوئی ہارڈ کور ایسی تھیوری نہیں ہے جو اس کو جسٹیفائی کرتی ہو۔ یہ جن تھیوریز کا میں نے نام لیا، ٹائم ویلیو آف منی، مارجنل پروڈکٹیوٹی تھیوری آف کیپٹل، یہ ذرا کمپلیکس اور تھوڑی سی پیچیدہ گفتگو ہے، ان کی طرف ہم اس گفتگو میں نہیں جانا چاہتے، اور ہمارا جو اس لیکچر کا دورانیہ ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان تفاصیل کی طرف جائیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نشست میں زندگی میں موقع رہا تو ان تفاصیل کی طرف ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے جو بات ہم سمجھانا چاہتے تھے وہ واضح ہو گئی۔ اگر اس سلسلے میں کوئی ابہام رہ گیا ہو، کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو، تو انشاءاللہ اس کو سوال جواب کے سیشن میں ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اس نشست کا خاتمہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔